अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाउ। मैं हूं अली सरवर। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान टीएलपी की जानिब से हड़ताल की गई। बाज़ शहरों में कारोबार जुज़वी तौर पर बंद रहा। कराची में खारा दर, बंस रोड, ओल्ड सिटी एरिया में भी कहीं कहीं होटल्स वगैरह बंद किए गए, जबकि मुतादिद स्कूल भी आज सारा दिन बंद रहे, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक गो के रवां दवा रही। लेकिन ये सबसे अहम मसला है जिसकी जानिब से पहली हड़ताल की कॉल आई टीएलपी के सामने से टीएलपी ने की कि महंगाई के खिलाफ हड़ताल की गई। जब जितनी भी अब बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से इस हवाले से कोई लाहे अमल का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि बड़ी सियासी जमातों में अगर पीडीएम की मैं बात करूं, यानी कि नून लीग, और नून लीग की जानिब से मरीम नवाज शरीफ साहब ने साफ फरमा दिया कि जनाब हमारी हुकूमत किसी भी किस्म का रिलीफ दे नहीं सकती, और उसकी वजूहत उनने ज़ाहिर साबका हुकूमत पर तमाम चीज़ें डाल दी हैं। वो ये कहती हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो इन तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। आईएमएफ से जो उन्होंने माहिदा किया उसमें सख्त शराइत थी जिसकी वजह से हम रिलीफ नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद हमने देखा कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र साहिबा ने मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे शुरू किए हैं पार्टी को मनज़्ज़म करने के लिए, और ख़ास तौर पर आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से, और वहाँ भी वो इसी तरह की गुफ्तगू फरमा रही हैं। और आज इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ टीएलपी के सीनियर रहनुमा मेंबर हैं सिंध असम्बली मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। क्या कहेंगे आज की हड़ताल के हवाले से, कि जो तवक्कुआत थी क्या वो पूरी हुई हैं आपकी? आज की इस शटडाउन हड़ताल के हवाले से बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे तवक्कुआत जो कौम से थी, अल्हम्दुलिल्लाह कौम उन पर पूरा पूरा उतर आई। और हम सबसे पहले पूरी कराची की आवाम की, पूरे सिंध की आवाम की और पूरे पाकिस्तान की आवाम की का हम भरपूर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कॉल पर उन्होंने लब्बैक कहते हुए मुकम्मल तौर पर अपने कारोबार को बंद रखकर ये पैगाम दिया कि अवाम बहुत परेशान है। अवाम बहुत इस वक्त जो परेशानी की उनकी आलम है, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उनकी उम्मीदें जुड़ गई हैं कि ये परेशानी इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दूर करने में कामयाब होगी। अच्छा मुफ्ती साहब, ये आज आप ज़ाहिर है आप कह रहे हैं जी बड़ी कामयाब रही, जुज़वी तौर पर कारोबार शहर में बंद रहा, लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात ये पूछना थी कि शटर डाउन हड़ताल आज सिर्फ आपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया हुकूमत के खिलाफ कि जी महंगाई है, लोगों का जीना दुभर हो गया है, इसके अगला लाएअमल का ऐलान नहीं किया गया अब तक? जी देखें, इस वक्त तो ये एक तारीखी एक हड़ताल जो कामयाब हुई कि बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी डंडे के, मार पीट के पहली मर्तबा पूरे पाकिस्तान में रजाकाराना तौर पर आवाम ने अपना कारोबार बंद किया। तो इंशाअल्लाह आगे का जो हमारा लाएअमल है वो हमारे बाकायदगी से मरकज शूरा की जानिब से इसका ऐलान होगा। अनकरीब अभी इसका ऐलान होने वाला है। वो ऐलान होगा इंशाअल्लाह, वो कौम और मिल्लत और पाकिस्तानी अवाम के हक में होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा, ये महंगाई का जो दलदल है इसके खिलाफ जो हमारी जद्दोजहद होगी और ख़त्म करने की, वो इंशाअल्लाह मुअस्सर होगी। अच्छा, इस पर मुफ्ती साहब हुकूमती रवैया क्या रहा आज सारा दिन जो आपकी शटर डाउन हड़ताल थी, उनकी जानिब से भी आप समझते हैं कि बेहतर रवैया अपनाया गया? जी देखिए, हम कौम के पास जब पहुंचे, कौम ने हमें वेलकम किया, उनकी मोहब्बतें और उनका जो परेशानी जो हमने देखी, और वो बिल्कुल तैयार थे इस हवाले से कि कोई हमारे पास आए और हमारा दस्तो बाजू बनकर हमारे लिए आवाज बुलंद करे। मगर हुकूमती मामलात जो हुए, वो कुछ ताजिरों को फोन भी किए, उनको धमकाना भी और उनको डराना भी कि नहीं, आपने जबरदस्ती ही कारोबार खुला रखना है। मगर इन सारे हथकंडों के बावजूद जो इन्होंने इस्तेमाल किए, कौम ने तो बता दिया कि नहीं, हम तो उनके साथ है जो हमें इस महंगाई की परेशानी से और दलदल से निजात दिलाए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये सोलो फ्लाइट मुसलसल टीएलपी हम देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी ज़ाहिर परेशान तो पूरा पाकिस्तान ही है महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से। तो आप नहीं समझते कि दूसरी पार्टीज़ को भी साथ लेकर आप चलते और एक और ज़्यादा अच्छे अंदाज से इस पर बात की जाती महंगाई के हवाले से? देखिए, असल बात तो ये है कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कौम इस वक्त बाकी पार्टियों से मायूस हो गई है। यानी हम उन आजमाए हुए कारतूस क्यों इस्तेमाल करें।
قوم نے تو ان کو آزما لیا ہے اور یہ لوگ فیل ہو گئے، تو فیل شدہ جماعتوں کو ہم اپنے ساتھ اگر لیتے تو یہ اتنی کامیابی ہماری نہیں ہوتی۔ قوم کی امیدیں اس وقت تحریک لبیک پاکستان پر ہے، باقی پہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی ایک مضبوط لائے عمل سے اور مضبوط منصوبہ بندی سے انشاءاللہ یہ مہنگائی کو ہم ان کو مزید مہنگائی کرنے سے ہم روکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وہ تو بالکل درست ہے آپ کی بات، جو پارٹیز آزمائی جا چکی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہوگی تو ان کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، لیکن خاص طور پر اگر میں مذہبی جماعتوں کی بات کروں، ان سے بھی کوئی کوارڈینیشن نہیں تھا آپ کا؟ دیکھیے، مذہبی جماعتیں ہوں، مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں، سب کو قوم نے آزما لیا ہے۔ قوم کی اس وقت امیدوں کا مرکز وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کی پالیسیاں ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے روح گواہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ مداریہ کی طرف نگاہیں ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کسی سے کوئی کوارڈینیشن نہ کرتے ہوئے بھی جو اعلان کیا قوم نے لبیک کہا، اور پورے پاکستان اور سمیت بشمول کشمیر کے کہ پورے پاکستان میں بشمول کشمیر کے ہڑتال رہا اور کامیاب رہا اور رضاکارانہ طور پر لوگوں نے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جی عوام رد کر چکی ان تمام پارٹیز کو، لیکن ایک پیمانہ تو یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ جی کس پارٹیز کو ووٹ ملے ہیں اور ان کے نمائندے اسمبلیوں میں گئے ہیں ان کے ووٹ کے ذریعے۔ تو اس طرح ہم دیکھیں تو یہ ساری سیاسی جماعتیں جو موجود ہیں اسمبلیوں میں، تو ان کا ووٹ بینک تو ہے نا۔ اب آپ کہیں کہ ان کو مسترد کر دیا، تو مسترد کیا ہوتا تو یہ اسمبلیوں تک نہیں جاتی۔ جی، بس یہی جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں قوم کو کہ یہ جو الیکشن جو ہوتے ہیں نا، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے۔ یہی تو ہم بتا رہے ہیں قوم کو، بلدیات میں اور دوسرے معاملات میں۔ ابھی دیکھا اپنے پورے قوم نے لبیک کہا، یعنی قوم ہمیں چاہتی ہے نا۔ قوم کے اگر ہمیں نہیں چاہتی تو پھر قوم کیوں انہوں نے کاروبار بند کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ موجود ہے، ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا اور دوسرے قوم کو دیا گیا۔ اور جس طریقے سے جو الیکشن ہے، یہ الیکشن کہاں الیکشن ہوتے ہیں؟ ابھی تک آپ کو بلدیات کا رزلٹ نہیں مل رہا، یہ کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ لیکن اس ابھی میں تک آپ کو اچھا رزلٹ مفتی ہی نہیں صاحب، ملا ہو۔ ٹھیک، بالکل بات درست ہے آپ کی، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ 16 مارچ کو جو ضمنی الیکشن ہونے ہیں، اس میں بڑی سیاسی جماعتوں نے تو بیک کر دیا ہے واپس، وہ کہہ رہے ہیں ہم حصہ نہیں لے رہے۔ آپ بھی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں، سلیکشن ہوتا ہے، تو پھر 16 مارچ کے بلدیاتی الیکشن میں کیوں کر حصہ لے گی ٹی ایل پی؟ جی، یہ آپ کا بہتر سوال ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نظام ہمارے پاس یہی ہے، سسٹم ہمارے پاس یہی ہے، اور اسی نظام میں، اسی سسٹم میں ہی ہم نے اسمبلیوں میں آنا ہے۔ انشاءاللہ ہم میدان میں رہیں گے اور ان چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم سسٹم میں آئیں گے۔ یہ جتنا ہمیں پیچھے رکھنا چاہے، ہمیں میدان سے آؤٹ کرنا چاہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت بلدیات میں جو لوگوں نے معاملات کیے، اس کے بعد بھی تحریک لبیک پاکستان موجود ہے ضمنی الیکشن میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، ہمیں ہمارا حق ملے گا اور نظر آئے گا۔ پھر انشاءاللہ قوم کو بھی سمجھ آئے گا، لوگوں کو بھی بات یہ سمجھ میں آئے گی۔ اب آپ دیکھیں ساری سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ اس وقت موجود کون ہے میدان میں؟ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اب ضمنی الیکشن میں کہاں ہے؟ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، سب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہم نے تو ابھی بھی نہیں کہا کہ نہ الیکشن کر، ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھا، الیکشن ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے جواز یہ پیش کیا ہے مفتی صاحب، کہ وہ کہتے ہیں جی یہ اب ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بھی پارٹی جیتتی ہے، اسمبلیوں میں آ کر 4-5 ماہ کے لیے ان کے نمائندگان نے کیا کر لینا ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جی دیکھیں، اگر 4-5 ماہ کے لیے نہیں آنا تھا تو پھر ان لوگ شروع میں الیکشن کے لیے امیدواران ان کے آتے ہی نہیں، انہوں نے کاغذات بھی نہیں جمع کرانے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب اس سسٹم میں آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں ہماری ہار نظر آ رہی ہے، قوم اس طرف ہماری ساتھ کھڑی نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا ہے، کچھ کرنا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، یہ تو ہم اس نظام کے، اس لیول معاملات کے تو ہم بالکل مخالف ہے کہ آپ خواہ کی اس طرح کا گیم کھیلیں، کبھی آنا ہے کبھی جانا ہے، پھر سلیکشن کرانا ہے، پھر معاملات کرنے جانے۔ ہم اپنی بات جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم میدان میں موجود ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے کسی بھی سطح پر۔ یہ ہمیں کسی بھی لیول پر، کسی بھی جگہ پر ہمیں یہ کم دکھائیں، ہمیں کم شمار کریں، ہمیں کم بتائیں، مگر ہم نے میدان سے نہیں ہٹنا، ہم نے میدان میں رہنا ہے۔ ہم میدان میں موجود ہیں، اب بھی یہ ضمنی الیکشن سے سارے فرار اختیار کر چکے ہیں۔ اچھا سر، آخری 2 سوال میں چاہوں گا، تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا۔ ایک تو یہ سوال کہ ایک سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، وہ کسی ایک پلیٹ فارم پر وہ جب ایک اکٹھے نہیں ہو سکتے، سر عوام کو کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے گا؟ دیکھیں بات تو یہ ہے، یہ جو اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ تو ٹھیک بات ہے نا، یہ غلط بات تو نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی ایک کا نظریہ کچھ اور ہے تو اس غلط نظریے کے ساتھ ہم کیوں چلیں؟
बात समझे, मैं समझता हूँ, मेरा नजरिया ठीक है और मैं उसी तरह चलूं। हम तो इसी बात की तो हम कौम को समझाते हैं, सब एक को भी समझाते हैं कि ये जब इलेक्शन में आते हैं तो अपना अपना नजरिया पेश करते हैं, फिर इलेक्शन में आने के बाद जब ये जिस तरीके से ये सिलेक्ट होते हैं, फिर जाके फिर ये इन आपस में मिलते हैं, जबकि इनकी नजरियात आपस में नहीं मिलते हैं। और ना बिल्कुल, मिलने नहीं के ये बावजूद ये आगे आगे जाके इकट्ठा होना, ये इस बात की दलील है कि ये अपने जो भी मंशूर दे रहे हैं अवाम को, उसमें ये मजबूत नहीं है, उसमें लचक है इनका। हमारा एक जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मशहूर है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई लचक नहीं है, हम उसमें कायम दायम है। लेकिन इसमें मुफ्ती साहब देखिए, वो बात तो ये भी है ना कि मजहबी जमातें हों या सियासी जमातें हों या सियासी मजहबी जमातें हों या मजहबी सियासी जमातें हों, ये सारे एक दूसरे को भी इसका मतलब है कायल नहीं कर सकती। नहीं, बात ये नहीं कि कायल, देखे हमें तो कायल, हमें तो कौम की तरफ आना है ना। देखिए जमहूरियत है, जमहूरियत में यकीनन जमातें होंगी, मुख्तलिफ जमातें होंगी, मुख्तलिफ नजरियात होंगी। अगर नजरिया एक हो तो वो तो फिर मुख्तलिफ जमातें ही न बने ना। इसका मतलब मुख्तलिफ नजरियात है तो मुख्तलिफ जमातें हैं, तो मुख्तलिफ जब नजरियात और जमातें हैं तो फिर यकीनन कोई किसी का ज़हन किसी से बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। जिनका बनेगा, जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अगर किसी की ज़हनियत बनती है, वो यकीनन हमारे पास है, वो हमारा शमूलियत इख्तियार करेगा, वो आएगा, इसको इख्तियार करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शमूलियत इख्तियार कर ले बिल्कुल, लेकिन कंबाइन होकर या मर्जर वाली बात आप कर रहे हैं, लेकिन साथ चलने की बात नहीं कर रहे कि आप अपने नजरिया साथ रखें, लेकिन एक मखसूस गोल के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। नहीं, हमने देखे दरवाजा बिल्कुल खुला रखा हुआ है, हमने बंद नहीं किया हुआ है कि कोई नहीं आ सकता। हमने रखा हुआ है हमारे नजरियात से जो मुत्तफिक है आए, बिल्कुल हम रिस्पेक्ट करेंगे इसको। अच्छा सर, ये बताइए जाते जाते कि अब आपने ज़ाहिर है शटडाउन हड़ताल की और आप लाहे अमल के ऐलान आपकी क़यादत करेगी, लेकिन असल बात फिर वहीं आ जाएगी कि ये इस महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के चैलेंज ज़िम्मेदार तो ये हैं, और हल क्या है कि आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाए? आप समझते हैं सिर्फ हल ये है और तभी महंगाई ख़त्म होगी? नहीं, बात तो ये महंगाई देखें, सबसे पहली अव्वल 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 बात वो ये है कि ये महंगाई हुई क्यों, इस नहज तक हम पहुंचे क्यों। अब 75-76 साल में हम इस महंगाई को क्यों झेल रहे हैं, किस सर वजह से आपके झेल पास रहे ऐसा हैं। क्या प्रोग्राम है मुफ्ती साहब कि आप आएंगे तो सब कुछ दुरुस्त हो हमारे जाएगा? लोग तो यही होंगे, देखिए, सिस्टम तो यही है सर, सिस्टम तब्दील किए बगैर आप इस सिस्टम में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या कुछ कर सकती है? जी बिल्कुल, सिस्टम यही है। सिस्टम देखें, ये सिस्टम को गलत आपको भी चलाया आईएमएफ के जा पास रहा जाना है। पड़ेगा सर, बाहर से टेक्नोक्रेट्स फिर यहाँ भी आएंगे, उन्हीं के लोग होंगे, फिर वो जी हुकूमत कर रहे होंगे। नहीं, देखें सिस्टम को, मेरी बात सुने आप गौर से, सिस्टम को गलत चलाया गया है। बताएं पाकिस्तान का सिस्टम क्यों सूद पे चल रहा है, क्या सूद पे क्यों लेके गए हम, शुरू दिन से लेके गए और आज दिन तक हम सूद की नहुसत में मौजूद है, जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं, वो कौम कैसे आबाद हो सकती तो है, आप वो समझते हैं कौम कि वो कैसे दिन भी खुशहाल हो आएगा कि सकती है जो आप अल्लाह समझते और हैं, उसके रसूल से जंग करे। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आप समझते हैं कि वो दिन भी आएगा कि ये सूदी निज़ाम ख़त्म होगा और एक नए निज़ाम की, इस्लामी निज़ाम की बुनियाद रखी जाएगी? जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल करम से, और ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए और पाकिस्तानियों की यही उम्मीद और यही सोच होनी चाहिए कि जिस प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का हम कलमा पढ़ते हैं, हमें उस प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के निज़ाम से बढ़कर दुनिया में कोई निज़ाम नहीं है हमारे लिए। यही बिल्कुल। निज़ाम में ही फलाह है, इसी में ही बका है, इसी में ही पाकिस्तान की खुशहाली है और इसी में ही पाकिस्तान की कामयाबी है। बहुत शुक्रिया, मुफ्ती कासिम फ़खर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी आज की जो शटडाउन हड़ताल की जो कॉल थी उस पर वो तहे दिल से मशकूर हैं अवाम के कि उन्होंने उनकी बात पर लब्बैक कहा है, और उन्होंने बात की कि सऊदी निज़ाम जब तक सूदी निज़ाम रहेगा, जब तक ये सब मसाइल फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का ज़ाहिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम भी है, तो जब तक इस्लाम के हवाले से प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं आएगी, वो समझते हैं कि निज़ाम इस तरह चलता रहेगा तो फिर बेहतरी नहीं आ सकती। और सोलो फ्लाइट के वो कायल हैं, वो कहते हैं जिसको हमारा ज़ाहिरी नज़रिया अच्छा लगता है वो हमारी जमात में शामिल हो जाए और उसके बाद हमारे साथ आगे बढ़े, लेकिन इत्तेहाद की बात फ़िलहाल उन्होंने नहीं की। वो कहते हैं जी जब हम तो 16 मार्च के ज़मीनी इलेक्शन के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं, गो कि बड़ी सियासी जमातें बैक कर चुकी हैं। एक और बड़ी अहम खबर, उस पर भी बात करेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आज साहिवाल में जो ख़िताब किया है, और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं नून लीग की, इसके अलावा वो नायब सदर भी हैं नून लीग की और पूरे मुल्क के दौरे भी कर रही हैं, और उस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर कहा जा रहा है रीऑर्गेनाइज़ करेंगी अपनी पार्टी को भी और बेहतर कैंडिडेट्स को सामने भी लाएंगी। लेकिन मुसलसल उनकी तनकीद जजेस पर भी जारी है और रिटायर्ड जनरल्स पर भी मुसलसल तकरीर कर रही हैं, और उसमें वो बार बार हदफ तनकीद भी करती हैं, निशाना भी बनाती हैं। और आज भी हमने ये देखा, और ख़ास तौर पर एक बात बहुत ही अहम है जो उन्होंने की है, इस पर हम बात करेंगे अपने मौजूद मेहमान से कि जनाब ये आज जो की गुफ्तगू जो है
مریم نواز صاحبہ کی، اس سے تو صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومتی حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سب سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ انصاف ہوگا تو ہی ہم الیکشن میں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے نواز شریف صاحب کا جو ان کے ساتھ زیادتیاں بقول ان کے جو ہوئی ہیں اس کا ازالہ ہوگا، اس کے بعد الیکشن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی زور لگا لے پی ٹی آئی والے، وہ الیکشن میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے نواز شریف کے ساتھ کی گئی جتنی بھی ناانصافیاں ہیں اس کا ازالہ ہو، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ الیکشن ہوتا ہے اور پھر کس طرح ہوگا، اور پھر نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جب تک کیسز معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مجرم ہیں، ان کو اور سزا یافتہ ہیں، پاکستان سے گئے تھے، وہ اپنی علالت کے باعث کہا گیا تھا جی تشویشناک حالت ہے ان کی، پلیٹلیٹس کم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے باہر گئے تھے 4 ہفتوں کے لیے۔ گارنٹی دی تھی شہباز شریف صاحب نے، اور شہباز شریف صاحب نے گارنٹی 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ دی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ 4 ہفتوں کے بعد وہ وطن واپس تشریف لے آئیں گے، لیکن 3 سال ہونے کو آئے ہیں اور وہ تشریف نہیں لائے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے ایک پروگرام میں ضرور اعلان کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جناب نواز شریف صاحب اب صحت ان کی ٹھیک ہو گئی ہے، ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے سفر کی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی جب اجازت نہیں دی تھی تو ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب مختلف ممالک کا سفر کر رہے تھے اور چھٹیاں منانے، پاکستان سے باہر علاج کرانے ایک ملک گئے، وہاں سے آگے چھٹیاں منانے کسی اور ملک چلے گئے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر ہے کیا یہ سارا معاملہ، کہ میاں صاحب کن چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس طرح آج مریم بی بی نے کہا کہ جی ازالہ ہوگا تو الیکشن ہوں گے، تو کیا نواز شریف صاحب بھی اس کے بعد ہی تشریف لائیں گے پاکستان، یا اس سے پہلے کوئی راہ ہموار کی جا رہی ہے، یا این آر او کی بات کی جا رہی ہے، یا پارلیمنٹ کے ذریعے کچھ قوانین میں تبدیلی ہوگی اور راہ ہموار کی جائے گی نواز شریف صاحب کی کہ ان کو جیل جانا نہ پڑے اور براہ راست آ کر عوام سے وہ خطاب کرنا شروع کر دیں، مہم چلانا شروع کر دیں نئے الیکشن کی۔ اور الیکشن کے حوالے سے خود نوٹس کیس سپریم کورٹ میں موجود ہے، جہاں 4 ججز بینچ سے آج الگ ہو گئے ہیں، جن پر تنقید کی گئی تھی، اور 5 رکنی بینچ جو ہے وہ مقدمے کی سماعت جاری رکھے گا اور جاری رکھا گیا ہے۔ اور انتخابات کی تاریخ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کل کی سماعت بہت اہم ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ جی کل کیس ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیس کل ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ آج جو اٹارنی جنرل نے جو دلائل دی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ 25 اپریل سے پہلے الیکشن ممکن نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 اپریل سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، اور 2008 میں بھی تاریخ آگے کی گئی تھی۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ 2008 میں بھی تاریخ کو تھوڑا آگے بڑھایا گیا تھا الیکشن کی، تو اس بار بھی 90 دن میں انتخابات نہ بھی ہوں، تھوڑا آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ قانونی ساری موشگافیاں ہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے اور اس پر بات کی جانی چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو مریم نواز صاحبہ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسی پر خاص طور پر پی ٹی آئی کا موقع آپ کے سامنے رکھیں۔ اور جی گیس ہے ہمارے ساتھ، اچھا جی، اس پر چونکہ بڑی اہم گفتگو ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ ہیں، انہوں نے یہ کہا جی عمران کے حق میں بولنے والوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے حق میں جو بھی اس وقت پورے پاکستان میں کہیں سے بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو جیل میں پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب نے شروع کی تھی، اور اس میں اب تک گو کہ کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے جیل بھرو تحریک کی، کیونکہ لاہور میں جو گرفتاریاں ہوئیں، اس کے بعد پنڈی میں چند لوگوں کی گرفتاریاں، پشاور، کراچی، باقی جو بڑے شہر ہیں وہاں سے اتنی تعداد میں گرفتاریاں نہیں ہوئیں جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ حکومت پریشان ہو، بلکہ وہاں تو اعلانات ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی کسی طرح سے گرفتاریاں یہ لوگ دے دیں اور ایم پی او کو نظربند کیا جائے ان تمام لوگوں کو، اور خاص طور پر جنہوں نے گرفتاریاں دی ہیں شاہ محمود قریشی اور دیگر، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان کی وہ علیل ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بار بار بات کی جا رہی تھی کہ جناب اپنے کارکنان کو یا دیگر رہنماؤں کو تو انہوں نے ضرور کہا ہے اور کہ وہ گرفتاری دے دیں، لیکن خود کب گرفتاری دیں گے، اور سندھ میں خاص طور پر سندھ میں کب جیل بھرو تحریک شروع کی جائے گی، اس حوالے سے بھی کوئی لاہ عمل کا اعلان پاکستان تحریک انصاف ابھی تک نہیں دے سکی ہے۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جناب جلد سندھ میں جیل بھرو تحریک شروع ہوگی۔ عمران اسماعیل صاحب اور دیگر ان کے جو سینئر قیادت ہے سندھ کی، وہ انہوں نے کہا ضرور ہے لیکن اب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، وہ تاریخ دینے میں بھی اب تک تو ناکام نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے بہت ہی اہم سچویشن ہے جس پر ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو اور پتہ چلے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور مہنگائی کے خلاف چونکہ ٹی ایل پی کی ہڑتال تھی، اور جس طرح میں نے بتایا گفتگو بھی سنی آپ نے مفتی قاسم فخری صاحب کی کہ کیا کچھ ہوتا رہا آج سارا دن، گو کہ اتنی زیادہ مؤثر تو نہیں رہی جس پہ ہم بات کریں کہ جناب کہ پورے پاکستان میں پہیہ جام ہو گیا تھا، لیکن شٹر ڈاؤن چونکہ انہوں نے کہا، اور جزوی طور پر آج دکانیں ضرور بند رہیں۔ اسکولز کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی میں بھی کافی جو ہے اسکول جو ہیں
وہ سارا دن بند رہے، اور جس کو کسی حد تک ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کامیاب بھی رہی، کیونکہ ٹریفک لیکن سڑکوں پر رواں دواں رہا ہے۔ تو اسکو نوٹس کیس میں 4 ججز بالآخر الگ ہوئے ہیں، جن پر بار بار ہدف تنقید بنایا گیا، جن کو کہا گیا تھا کہ جناب یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے جج ہیں، ان کو مینیج کیا جا رہا ہے، مسلسل تنقید نون لیگ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ وہ کہ پی ڈی ایم میں وہ شامل ہیں، اور پی ڈی ایم کی بات بھی کسی حد تک انہوں نے تسلیم کی ہے، کیونکہ ضمنی الیکشن کی اگر بات کریں 16 مارچ کے حوالے سے، تو یا تو اس پر 16 مارچ کے الیکشن ہوں گے نہیں، کیونکہ جس طرح عدالتوں نے جن لوگوں نے استعفے دیے تھے قومی اسمبلی سے ان کو اسٹے لے لیا، اور اس کے بعد وہ کیسز چل رہے ہیں، اسی طرح یہاں بھی سندھ میں بھی سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک اپلیکیشن دائر کی گئی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ضمنی الیکشن بھی شاید نہ ہو سکیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں اسکو نوٹس کیس کے حوالے سے، تو کسی اور یہاں بھی اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، کب الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اب بات یہاں آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے دونوں جو کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں جو تحلیل کی ہیں وہ کس قانون کے تحت کی ہیں، وقت سے پہلے کیوں کیا گیا، یہ بھی سوالات اٹھے ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ان کا جواب بھی ظاہر ہے دینا ہوگا، اور دوسری طرف پھر کیا 90 دن کی جو بات کی گئی ہے کہ جی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی، گو کہ وہ گورنر صاحب نے نہیں کی لیکن اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، تو اب 90 دن میں الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا آئین کو روندا جائے گا، کیا کوئی اس میں سے کوئی اس طرح کے کوئی پوائنٹس اریز کیا جائے گا جس پہ کہا جائے گا کہ جناب نہیں ہو سکتا، تو کوئی بات نہیں، 90 دن لازمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ جو ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہی کہتے ہیں کہ جی قانون خاموش ہے، سزا کا بات نہیں کرتا اس کے بعد، لیکن کچھ آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جی پھر یہ تو غداری کے مقدمہ اس پہ یہ اور اس طرح کے دوسری چارجز اس پر لگ جائیں گے اگر حکومت نے یہ بات نہیں مانی، کیونکہ ظاہر ہے جو آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر معاشرہ میں مزید بگاڑ بھی بڑھے گا، پھر پارلیمنٹ کی بات بھی بے توقیری ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور جس میں ہم نے گفتگو کی کہ جناب کیا کیا ہو سکتا ہے، اور آج کی جو اہم خبریں تھیں دو، ایک تو اسکو نوٹس کیس اور دوسری تھی ٹی ایل پی کے حوالے سے بڑی اہم، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت، مولانا کے بعد۔